بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیمسٹر 4 اردو ڈپارٹمنٹ۔ مضمون ہے آپ کا پشتو اور ہند کو۔ ٹاپک ہے خوشحال خان خٹک کی شاعری۔ اس سے پہلے کلاس میں آپ نے خوشحال خان خٹک کی شاعری کے بارے میں پڑھا تھا، تھوڑا سا رہتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، نہیں ثانی زمانے بھر میں جس کا، وہ غیرت مند میں خوشحال خان ہوں، یہ آخری شعر تھا۔ یعنی خوشحال خان خٹک کے سامنے جو بھی بات ہوتی، اچھی بری، یا جنگوں میں اسے فتح ہوتی یا شکست، وہ تمام کی تمام وہ اپنی شاعری میں لے آتے۔ تو اب پسپائی کے بارے میں جب اس کو کوئی شکست ہوتی یا پسپا ہوتے تو اس کے بارے میں کچھ اشعار ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میرے ارادوں کو زخموں نے کر دیا ناکام، میرے ارادوں کو زخموں نے کر دیا ناکام، وگرنہ دیکھتی دنیا غنیم کا انجام۔ غنیم کہتے ہیں دشمن کو۔ تو اسی طرح آگے شعر ہے، اسے کہے گا بھلا کون مرد میدان کا، اسے کہے گا بھلا کون مرد میدان کا، گیا نہ لے کے جو میدان سے زخم کا انعام۔ تو آج کا انسان جب ان کے اشعار و افکار کو پڑھتا ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے کہ میدان جنگ کا یہ سپاہی، جس کی ساری عمر جنگوں، لڑائیوں، قید و بند اور جلا وطنی میں گزری ہے، آج سے 300 سال پہلے ایسی باتیں کہہ گیا ہے جس کو 20ویں صدی کے لوگ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور اس کو اپنا غم، اپنی باتیں تصور کرتے ہیں۔ ایک طرف لڑائیوں میں مصروف اور دوسری طرف شعر و شاعری میں مصروف، دونوں خصوصیات ایک جگہ پیدا ہونا بہت بڑی بات ہے۔ وہ خوشحال خان خٹک اعلیٰ درجے کا شاعر بھی ہے اور فلاسفر بھی، رہنما بھی ہے اور معلم بھی، رومان پسند بھی ہے اور شکاری بھی۔ شاعر کی حیثیت سے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر وہ اور کچھ نہ ہوتا تب بھی اس کی شہرت ہوتی۔ خوشحال خان خٹک ایک متنوع شاعر تھا۔ اس سے پہلے پشتو شاعری میں غزل کے سوا دوسری اصناف بہت کم تھیں، اور خود غزل کا دامن بہت تنگ اور محدود تھا۔ اس نے غزل کا مقام بلند اور اس کا میدان وسیع کرنے کے ساتھ ساتھ رباعی، قطع، مثنوی، محمس، مسدس، الغرض فارسی شاعری کی تمام اصناف کو پشتو شاعری میں داخل کر کے اسے درجہ کمال تک پہنچایا۔ مشہور مستشرق میجر راوٹی کے خیال میں خوشحال خان خٹک کے کلام میں پشتو کے دوسرے شعراء کے مقابلے میں تنوع زیادہ پایا جاتا ہے۔ جس طرح مغرب کے شعراء ہر میدان اور ہر موضوع پر قدرت و عبور رکھتے ہیں، خوشحال خان بھی کسی موضوع و مضمون سے ناشنا نہیں۔ دوسرے مستشرقین نے بھی خوشحال خان خٹک کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا ہے اور اسے پشتو کا مجاہد شاعر، سولجر پوئٹ آف پشتو کا خطاب دیا۔
عظیم پشتو غزل گو شاعر امیر حمزہ شنواری کے خیال میں خوشحال خان پشتو غزل کے میدان میں منفرد حیثیت کا مالک ہے۔ رضا ہمدانی اپنے ایک پشتو مضمون میں پشتو غزل پر بحث کے دوران میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خوشحال خان خٹک کی کلیات اور اصناف سخن میں ہر صنف پائی جاتی ہے۔ ویسے تو اس نے بہت کچھ کہا ہے جو بے مثال ہے، لیکن اس نے جب غزل کی طرف توجہ کی ہے تو اس یعنی غزل کی قسمت جاگ اٹھی۔ خوشحال خان خٹک کی غزل پشتو غزل میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے۔ خوشحال خان خٹک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے پشتو غزل کو پشتو بولنے والوں کے مزاج کے مطابق بنا دیا، لیکن اس طور سے کہ غیر پشتون بھی واہ واہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ خوشحال خان خٹک کی غزل میں عشق و محبت کے پاکیزہ جذبات کی فراوانی ہے، اور اس نے ان تمام جذبات کا اظہار نہایت خودداری اور عزت نفس کے ساتھ کیا ہے۔ سچ پوچھیے تو پشتو میں غزل کا حقیقی دور خوشحال خان خٹک ہی سے شروع ہوتا ہے۔ فضل حق شیدا، دوست محمد خان کامل کی اردو تالیف خوشحال خان خٹک کے دیباچہ میں خوشحال خان کی شاعری کے بارے میں لکھتے ہیں، خوشحال خان کی شاعری میں اس قدر جامعیت اور تنوع ہے، اتنے موضوعات، اسالیب بیان اور اصناف سخن ہیں کہ صرف ایک قادر الکلام ادیب ہی ان کی مختلف پہلوؤں کا صحیح جائزہ لے سکتا ہے۔ یعنی خوشحال خان خٹک کی شاعری میں اتنا تنوع اور ہمگیری ہے جس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ اپنے اثر کے تمام معاشرتی مسائل، سیاست، مذہب، طب، فلسفہ، حکمت، نفسیات، رومانیت، مقصدیت، جنسیات، غرض تمام موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے، اور ساتھ ہی فن و تکنیک کے تمام حربے بھی استعمال کیے ہیں۔ خوشحال خان خٹک جیسا شاعر اب تک شعر و ادب کی عالمی تاریخ میں پیدا نہیں ہوا۔ تاریخ میں ان جیسی شخصیات کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ تھا آپ کا ٹاپک خوشحال خان خٹک کی شاعری۔ تو یہ ٹاپک آپ کا تقریباً مکمل ہو گیا۔